بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری پنجم۔ اس میں ہم نے اپنے جس سبق کا آغاز کر رکھا ہے اس کا عنوان ہے میزبان کی فراخ دلی، درسی کتاب کا سبق نمبر 23، جس کو ہم نے آج چوتھے حصے میں مکمل کرنا ہے۔ یہ آج آخری حصہ ہے اس کا، یعنی ہمارا آج 23واں سبق مکمل ہو جائے گا اور کل انشاءاللہ ہم اس کا آخری جائزہ مکمل کریں گے۔ سبق میں شامل حاصلات تعلم ہیں: استحسانی اور تنقیدی گفتگو کر سکیں، گھر اور اسکول میں پیش آنے والے چھوٹے چھوٹے مسائل کا حل اتفاق رائے سے تلاش کر سکیں۔ ہمارے سبق کا آج کا اسلامی نقطہ نظر جو موجودہ صورتحال اور موجودہ جو زمانہ چل رہا ہے اس کے مطابق بہت ضروری ہے، بہت اہم، اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو شرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور خاطر و مدارت کا زمانہ ایک دن اور ایک رات ہے، اور مہمان کی مہمان نوازی کی مدت 3 دن اور 3 رات ہے۔ اس کے بعد کی مہمان نوازی صدقہ و خیرات ہے، اور مہمان کو چاہیے کہ وہ اپنے میزبان کے ہاں زیادہ عرصہ نہ ٹھہرے یہاں تک کہ وہ تنگ آ جائے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں سے یہ روایت لی گئی حدیث آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق مہمان کی عزت کی جائے۔ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مہمان کی عزت کرے اور خوب خاطر مدارت کرے۔ یہ سب سے پہلا حکم ہے۔ آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے، آپ کو اس کی خوب خاطر مدارت کرنی چاہیے، اور مہمان کے خاطر مدارت کا زمانہ یا مدت کیا بیان کی گئی ہے؟ 1 دن اور 1 رات۔ آج آپ کے گھر کوئی مہمان آیا، آج کی رات انہوں نے ٹھہرنا ہے، خوب خاطر مدارت ان کی کریں۔ کل کا دن بھی رکیں گے، کل شام کو روانہ ہو جائیں گے، جو بہترین آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں وہ آپ کو کرنی چاہیے۔ اس کا حکم ہمیں ہمارے دین نے دیا ہے۔ اس کے بعد اگلا حکم، اب یہاں تک خاطر مدارت کی حد تک اگر ہم بات کریں تو وہ کتنی بتائی گئی ہے؟ 1 دن اور 1 رات۔ مہمان کی مہمان نوازی کی مدت 3 دن اور 3 رات ہے۔ خاطر مدارت اور مہمان نوازی میں فرق ہے۔ مہمان نوازی میں پھر آپ کو یہ ہے کہ اچھے اخلاق سے ملے، اس کے آرام کا خیال رکھیں، اچھے کھانے پینے کا خیال رکھیں، لیکن جو آپ بہترین خود کھا رہے ہیں ویسا اس کو کھلائیں۔ بہت زیادہ اگر تکلف یا اس کی آپ کو گنجائش نہیں ہے کرنے کی تو وہ آپ نہ کریں۔ اور مہمان نوازی کی مدت کتنی بتائی گئی ہے؟ 3 دن اور 3 راتیں۔ اس کے بعد تیسرا حکم کیا ہے؟ اس کے بعد اگر کوئی مہمان نوازی کرتا ہے تو وہ صدقہ و خیرات ہے، یعنی وہ بہتر ہے، اس کے لیے بہترین ہے۔ اور ایسی صورت میں مہمان کو یہ چاہیے کہ اب وہ اپنے میزبان کے ہاں زیادہ نہ ٹھہرے، یعنی کسی کے گھر جا کے آپ اپنا قیام اور طعام اتنا طویل نہ کر لیں کہ آپ میزبان کے پہ بوجھ بن جائیں، اس کے وسائل پہ، اس کے مالی وسائل، اس کے معاشی وسائل پہ بوجھ بن جائیں، بلکہ آپ ایک اس کے ساتھ جائیں، ایک بھرم کے ساتھ جائیں، ایک عزت کے ساتھ جائیں اور مہمان ہی رہیں، کسی کے لیے آپ خدا نخواستہ بلائے جان نہ بنے۔ ہم کریں گے جی دہرائی۔ کل ہم نے سبق کا جو حصہ پڑھا، یعنی پہلا حصہ جو پڑھا، اس کے آپ نے مجھے جلدی سے خاص نکات پڑھنے ہیں۔ متن میں سے کیا آپ کو سمجھ آئی؟ اب تک آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ آپ نے دہرائی تو کر لی، پڑھنے سے پہلے مجھے جلدی سے کچھ بتائیے کہ آپ کو اس سبق کا کون سا کردار پسند آیا؟ ابھی تک آپ نے اس میں 2 مرکزی کردار پڑھے، ایک سلمان ابراہیم بن سلیمان کا اور ایک اس کے جہاں جو وہ واقعہ بتا رہا ہے اس کا، اور آپ نے ساتھ میں پڑھا اس کے مصاحبوں کا کردار۔ اس میں سے آپ کو کون سا کردار اچھا لگا اور اس کو پسند کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کو انتخاب کا موقع دیا جائے تو آپ ان دونوں کرداروں میں سے اپنے لیے کس کا انتخاب کریں گے اور کیوں کریں گے؟ ویڈیو کو روکیے اور ان سوالات کے جوابات دیجیے۔ کتابیں کھول لیجیے۔ آج ہم نے اپنے سبق کے دوسرے نصف کی بلند خوانی کرنی ہے اور مشق میں شامل جو سوالات رہ گئے تھے ان کو مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں اس متن کو پڑھوں گی اور آپ سمجھیں گے۔ اس نے ایک آہ بھری اور کہا کہ عرصہ ہوا ایک شخص ابراہیم بن سلیمان نے میرے باپ کو قتل کیا تھا۔ اسی کی تلاش میں جاتا ہوں لیکن کامیابی نہیں ہوتی۔ میں اپنا نام اور قتل کا واقعہ سن کر خوف سے کانپ گیا۔
اب یہاں پہ مہمان جو ہے وہ بتا رہے ہیں، اور خیال کرنے لگا کہ جس کے ڈر سے میں اتنے دنوں تک چھپتا چھپاتا اور بھاگا پھرتا رہا، آج اسی کے یہاں مہمان ہوں۔ میرا دل سفر کی مصیبتوں سے پریشان ہو گیا تھا اور اب زندگی موت سے بدتر معلوم ہوتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ خواہ میں قتل ہی کیوں نہ کر دیا جاؤں، لیکن اب یہ راز اور سفر کی مصیبتیں مجھ سے برداشت نہ کی جائیں گی۔ یہ خیال کر کے میں نے کہا کہ جناب، اگر میں آپ کے والد کے قاتل کا پتہ بتا دوں تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ سن کر اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور میری طرف دیکھتے ہوئے نہایت جوش سے کہا، اس دن مجھے اتنی خوشی ہوگی جتنی ایک آدمی کو دنیا یا ایک بہت بڑی سلطنت پا کر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ میرے باپ کے قاتل کا پتہ بتا دیں گے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو اس احسان کے عوض جو آپ نے ایک غریب مسافر کو اپنے یہاں پناہ دے کر کیا ہے، آپ کے والد کے قاتل کا پتہ بتاتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر میں نے اپنے منہ پر پڑا ہوا نقاب، جس سے میں نے اپنا حلیہ بدل دیا تھا، اتار ڈالا اور کہا کہ لیجئے، آپ کے باپ کا قاتل آپ کے سامنے ہے۔ میری صورت دیکھ کر اس نوجوان پر سکتہ سا طاری ہو گیا اور گھبرا کر کہنے لگا کہ ہاں، تمہاری صورت ابراہیم بن سلیمان سے ضرور ملتی جلتی ہے، لیکن مجھے سچ بتاؤ کہ کیا وہ ابراہیم بن سلیمان تم ہی ہو جس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا؟ میں نے نہایت سست لہجے میں کہا کہ اے میرے محسن، وہ بدقسمت میں ہی ہوں۔ اللہ کے واسطے مجھے قتل کر دیجئے تاکہ میں سفر اور خوف کی اس مصیبت سے نجات پا جاؤں اور اب آپ کو اپنی جان دے کر خوش کر سکوں۔ نوجوان نے نہایت حسرت بھرے لہجے میں کہا کہ افسوس، آج میری محنت رائے گاں چلی گئی۔ اگر تو میرا مہمان نہ ہوتا اور میں نے تجھ کو اپنے گھر میں پناہ نہ دی ہوتی تو یقیناً اسی وقت تیری گردن اڑا دیتا، مگر مجبور ہوں کہ میں تجھے اپنے یہاں پناہ دے چکا ہوں۔ پناہ میں آنے والے کو قتل کرنا شرافت کے خلاف ہے، اس لیے یہی بہتر ہے کہ فوراً یہاں سے کہیں دور چلا جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خیال پھر تیری طرف سے بدل جائے اور انتقام کے جوش میں تجھے قتل کر ڈالوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے سفر خرچ کرنے کے لیے 500 اشرفیاں دی، جنہیں لے کر میں ہزاروں دعائیں دیتا ہوا اور اس مہمان کی مہمان نوازی پر حیران ہوتا ہوا وہاں سے چلا آیا۔ عزیز طلباء، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر ہم خود بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ یعنی اگر اس نے ابراہیم بن سلیمان نے جب اس کو اس تکلیف کا احساس ہوا کہ اس کا جس کے گھر جو اس کا میزبان ہے وہ اس کو کتنے اچھے سے رکھ رہا ہے، تو اس کو کیوں تکلیف دے، کیوں ہمیشہ چھپ کے رہے، تو کیوں نہ اس کو سچ بتا دے۔ اور اس کے بعد اس نے اس کو سچ بتایا، اور آپ دیکھیں کیونکہ اس نے جو میزبان تھا اس نے حق میزبانی ادا کیا، اور جو اپنی زندگی کا اس وقت تک اس نے مقصد بنایا ہوا تھا کہ وہ اپنے باپ کے قاتل کو تلاش کرے گا اور اس کے قتل کا بدلہ لے گا، اس کو اس سب سے پیچھے ہٹنا پڑا، اس کو معاف کرنا پڑا۔ اور یہ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ اس کے ہاں مہمان رہ چکا تھا، وہ اس کی مہمان نوازی کر چکا تھا۔ ہم کریں گے جی ایک انفرادی سرگرمی، ہر بچے نے خود سے کرنی ہے کہ اگر آپ اس نوجوان کی جگہ ہوتے تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا۔ ہر طالب علم اپنی اپنی رائے کا اظہار کرے۔ ویڈیو کو روکیے اور سرگرمی کیجیے۔ انفرادی سرگرمی کے بعد گروہی سرگرمی میں آپ نے مجھے یہ کام کرنا ہے کہ سبق کو آپ نے ڈرامے کی صورت میں تیار کرنا ہے اور تیار کرنے کے بعد جماعت میں یا بزم ادب میں پیش بھی کرنا ہے۔ تو ویڈیو کو روک کر اس پہ کس طرح کون سے بچے نے کون سا کردار ادا کرنا ہے، آپ کس طرح سے اسے تیار کریں گے، آپ اس پہ بات کیجئے، اس کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کیجئے اپنی معلمہ کے ساتھ ان کی رہنمائی میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مشق میں کون سی چیزیں شامل ہیں۔ یقیناً اس سبق کو آپ نے ڈرامائی صورت میں کب پیش کرنا ہے، کس طرح سے کریں گے، اس پہ آپ لوگوں کی بات ہو گئی ہوگی۔ مشق کا سوال نمبر 4 کر لیجئے جلدی سے۔ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ نے اپنی اردو کی کاپی میں خوش خط تحریر کرنے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کتاب پہ کریں گے، جیسے آپ کے پاس درست جواب کے انتخاب کا ایک سوال ہے جس کو آپ نے 6، 7 اور 8ویں حصے میں جو آج ہم نے آج کے متن سے متعلقہ پڑھے، اس کو کتاب پر ہی مکمل کرنا ہے۔ پھر روزانہ کی طرح ایک ورک شیٹ ہے جس کو آپ نے گھر سے کر کے لانا ہے، اور ورک شیٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے سبق کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ ہے عملی منصوبہ، اس کو شامل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مہمان نوازی کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ چند احادیث ترجمہ خوش خط تحریر کر کے لائیے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو خوبصورت انداز میں پیش کر سکتے ہیں، تراشے لگا کے پیش کر سکتے ہیں، خود سے لکھ کر بھی پیش کر سکتے ہیں۔ سبق نمبر 23 جو درسی کتاب کا آخری سبق تھا آج مکمل ہوا۔
کل انشاءاللہ ہم اس کا جائزہ مکمل کریں گے، اس کو دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے کرنا ہے، اور یوں ہماری اردو پنجم کی درسی جو کتاب ہے وہ مکمل ہوگی، اور ہم اپنے اس کتاب کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جو چیزیں تھیں جو نئی آپ نے سیکھی اس کی آپ نے دہرائی کی، اور پھر انشاءاللہ ہم جائزے کی تکمیل کے بعد بس اس جماعت کی اس کتاب سے فارغ ہو جائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ اس کے بعد ہم نے اپنی جماعت ششم میں کس طرح سے پڑھنا ہے، کن چیزوں کو لے کے پڑھنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ، شکریہ۔